جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی، اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آج کلیئر کرتا جاؤں، پاکستان کا سیاستدان تو پہلے بھی منافق ہے، جھوٹا ہے۔ اس کو تو میں، کیونکہ کافی چیزیں ہیں، میں اس کلاس میں ہوں، میں ملک کی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا، میں نے 10 سال اسلام آباد کو پڑھا، میں نے ماشاءاللہ اپنے جرنیلوں کو بھی پڑھا، میں نے اپنی جوڈیشری کو بھی پڑھا، میں نے سیاستدانوں کو بھی پڑھا، میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا، مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کچھ کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں، یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے، انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا، یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے۔ اور پاکستان قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے، اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کاٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک جنگل کا، پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے۔ ہاں 73 کا آئین بنا، 73 کے آئین میں کافی سارا کام ہوا، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ کوئی تھوڑا سا کام ہوا، آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے نہ کوئی ہے، یہ طاقت ہے، اور طاقت کے بل بوتے پہ پاکستان چل رہا ہے، جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں، اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاقی جرت نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو، جو کچھ کرو، ایک فارمولہ چل رہا ہے۔ وہ فارمولہ سب سے پہلے اس کائنات میں فرعون کا تھا۔ فرعون بہت بڑا ایک تاریخ کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا، جس نے 70,000 جو بچے تھے ان کو ذبح کیا، 6,000 جو عورتیں تھیں عورتیں ان کے حمل گرائے، اور جب وہ غرق ہوا تو 16 لاکھ کا لشکر تھا اس وقت، 16 لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا، اور فرعون کا بھی نظام نہیں چل سکا، اس کا بھی تکبر ٹوٹا۔ آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، غنڈہ راج ہے، اور اس غنڈہ گردی کے آگے کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہے۔ حقیقتاً آپ دیکھیں، میڈیا ہمارا، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ ہم بحیثیت قوم آزاد ہیں۔ جو ایک دروازے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اب یہ چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تک کو پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی، اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ جب یہ پچھلے دنوں 2017 سے یہ شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے ہی بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دیں، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو این آر او دیا، اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا۔ 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا۔ آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ، آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم، 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو